والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. خواتین و حضرات، آج کی یہ پروکار تقریب دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں 12 ستارہ بصالت، 17 ہلال امتیاز عسکری اور دوسرے حصے میں 28 ہلال امتیاز عسکری کے اعزازات دیے جائیں گے۔ صدر مملکت آپ سے گزارش ہے کہ سٹیج پر تشریف لائیں اور فوجی افسران اور جوانوں کو ستارہ بصالت اور جنرل آفیسرز کو ہلال امتیاز عسکری کے اعزازات سے باری باری نوازیں۔ کرنل مجیب الرحمان شہید۔ کرنل مجیب الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹر سروسز انٹیلیجنس کاؤنٹر ٹیررزم ڈیٹ میں بطور آفیسر کمانڈنگ تعینات تھے۔ آپ ایک مایہ ناز، بلند حوصلہ اور اگلی صفوں میں جوانوں کی رہنمائی کرنے والے آفیسر تھے۔ آپ نے مختلف آپریشنز میں حصہ لے کر کئی دہشت گردوں کو گرفتار اور فوجی کارروائیوں میں ہلاک کیا۔ مورخہ 9 مارچ 2020 کو آپ کی قیادت میں کالعدم تحریک کے ایک دہشت گرد کمانڈر کو گرفتار کیا گیا۔ ابتدائی تفتیش کے دوران دہشت گرد کمانڈر نے ضلع ٹانک کے علاقے میں موجود ایک خفیہ پناہ گاہ میں 2 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی موجودگی کا انکشاف کیا۔ کرنل مجیب الرحمان نے بلا تاخیر ان کی گرفتاری کا منصوبہ بنایا اور علاقے کا محاصرہ کر کے دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ آپ اپنے دستے کے ہمراہ دہشت گردوں کی پناہ گاہ تک پہنچے۔ اسی پیش قدمی کے دوران دہشت گردوں نے اچانک فائرنگ شروع کر دی۔ آپ نے فوراً پوزیشن لے کر دہشت گردوں کے ٹھکانے پر کارگر جوابی فائرنگ کی۔ آپ کی کارگر فائر کرنے کے لیے اپنے جوانوں کو ہدایات دیتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ اسی دوران آپ مخالف سمت سے آنے والی فائرنگ کی زد میں آ گئے اور موقع پر ہی جام شہادت نوش فرما گئے۔ اپنے فرائض سے ہر درجہ لگن، بے مثال بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے کرنل مجیب الرحمان کو بعد از شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا یہ اعزاز آپ کی اہلیہ وصول کریں گی۔
کمانڈر بحریہ سید کامران سعید گیلانی. کمانڈر بحریہ سید کامران سعید گیلانی عرصہ 20 سال سے پاک بحریہ میں بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں. 2006 میں آپ نے نیول انٹیلیجنس میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد تمام خفیہ آپریشنز کی خود نگرانی کی. آپ نے غیر ملکی عناصر کے ملک بھر میں پھیلے نیٹ ورک کو نہ صرف بے نقاب کیا بلکہ دشمن کے اعلی کار افراد کو بھی گرفتار کیا جو خفیہ معلومات ملک سے باہر پہنچاتے تھے. آپ کے ان خصوصی اقدامات کی وجہ سے خفیہ معلومات کا ملک دشمن عناصر تک ترسیل کا عمل رک گیا اور بلوچستان جیسے بڑے صوبے میں دہشت گردی کے واقعات میں واضح کمی آئی. مورخہ 10 اپریل 2020 کو آپ کی انتھک کوششوں کے باعث سینکڑوں افراد پر مشتمل ایک انتہائی اہم خفیہ نیٹ ورک بھی پکڑا گیا. کاؤنٹر انٹیلیجنس آپریشن کی تاریخ میں یہ ایک قابل ستائش کامیابی قرار پائی. اپنے فرائض سے ہر درجہ لگن، بے مثال بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے کمانڈر بحریہ سید کامران سعید گیلانی کو ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے. ونگ کمانڈر نعمان اکرم شہید. ونگ کمانڈر نعمان اکرم 19 سال تک پاک فضائیہ کے جنرل ڈیوٹی پائلٹ برانچ میں بہترین خدمات سر انجام دیتے رہے. آپریشنل تربیت کی تکمیل کے بعد آپ نے پاک فضائیہ کے مختلف اسکواڈرنز میں تعیناتی کے دوران انتہائی اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا. آپ کی پیشہ ورانہ مہارت کو دیکھتے ہوئے آپ کو کامبیٹ کمانڈر اسکول مصحف سرگودا میں بطور انسٹرکٹر تعینات کیا گیا. آپ کی آخری تعیناتی بطور آفیسر کمانڈنگ پاکستان ایئر فورس بیس مصحف کے نمبر 9 اسکواڈرن میں ہوئی، جہاں آپ نے اسکواڈرن کے تربیتی معیار کو بہتر بنانے کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی. مورخہ 11 مارچ 2020 کو پاک فضائیہ کے ایک تربیتی مشن کے دوران ونگ کمانڈر نعمان اکرم اسلام آباد میں واقع شکرپڑیاں کے علاقے کے قریب فضائی حادثے میں شہید ہو گئے. اپنے فرائض سے ہر درجہ لگن، بے مثال بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ونگ کمانڈر نعمان اکرم کو بعد از شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے. آپ کا یہ اعزاز آپ کے والد وصول کریں گے. لیفٹیننٹ کمانڈر بحریہ حماد حسن میکن. لیفٹیننٹ کمانڈر بحریہ حماد حسن میکن عرصہ 10 سال سے پاک بحریہ میں بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں. مورخہ 11 مئی 2019 کو آپ پی این ایس اکرم گوادر میں بطور آپریشن آفیسر تعینات تھے جب دہشت گردوں نے پرل کانٹیننٹل ہوٹل گوادر پر حملہ کیا. آپ نے رضاکارانہ طور پر ریسپانس ٹیم کی قیادت سنبھالی اور فوراً جائے وقوع پر پہنچ گئے. دہشت گردوں نے آپ پر فائرنگ شروع کر دی. آپ نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کی پوزیشنز کو دیکھ کر ایسا گھیراؤ کیا کہ ان کی نقل و حرکت محدود ہو گئی. دہشت گردوں کا ہوٹل کی چھت پر قبضہ ہونے سے پہلے ہی آپ چھت کے ایک حصے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، جس کی وجہ سے دہشت گرد اپنے مطلوبہ اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہے. آپ نے مشکل حالات میں اعلیٰ قیادت اور ذہانت کا مظاہرہ کیا اور رمضان مقدس کے ماہ میں مسلسل 22 گھنٹے جاری رہنے والے اس آپریشن میں بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا. نتیجتاً دہشت گردوں کو پسپائی اختیار کرنی پڑی اور انہیں جہنم رسید کر دیا گیا. اپنے فرائض سے حد درجہ لگن، بے مثال بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے لیفٹیننٹ کمانڈر بحریہ حماد حسن میکن کو ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے.
لیفٹیننٹ آغا مقدس علی خان شہید. لیفٹیننٹ آغا مقدس علی خان شہید شمالی وزیرستان میں بطور پلٹون کمانڈر اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہے تھے. مورخہ 18 مارچ 2020 کو شمالی وزیرستان کے گاؤں ماما زیارت میں دہشت گردوں کی موجودگی کی مصدقہ اطلاع ملنے پر آپ کو فوری کارروائی کرنے کا حکم ملا. آپ نے فوراً منصوبہ بندی کر کے مشکوک علاقے کا گھیراؤ کیا اور احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے مرحلہ وار گھروں کی تلاشی کا عمل شروع کیا. پہلے مرحلے میں 3 گھروں کی تلاشی کے بعد اگلے مرحلے میں آپ نے اپنے دستے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک دستے کی قیادت کرتے ہوئے آپ گھر کے مرکزی دروازے سے داخل ہوئے اور صوبیدار جلال خان کو دوسرے دستے کے ہمراہ عقبی دروازے سے آنے کا حکم دیا. جیسے ہی آپ گھر میں داخل ہوئے تو ایک کمرے میں چھپے ہوئے دہشت گردوں نے آپ پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی. آپ نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں پر فائرنگ کی اور ایک دہشت گرد کو ہلاک کر دیا. اسی دوران آپ متعدد گولیوں سے شدید زخمی ہو گئے. زخمی ہونے کے باوجود آپ نے مزاحمت جاری رکھی اور دہشت گردوں کو فرار نہ ہونے دیا. مسلسل مزاحمت کے دوران زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے آپ موقع پر ہی جام شہادت نوش فرما گئے. اپنے فرائض سے حد درجہ لگن، بے مثال بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے لیفٹیننٹ آغا مقدس علی خان کو بعد شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے. آپ کا یہ اعزاز آپ کی والدہ وصول کریں گی. حوالدار ناصر محمود شہید. حوالدار ناصر محمود لائن آف کنٹرول کے حاجی پیر سیکٹر میں موری پوسٹ پر اپنی معمول کی عسکری خدمات سر انجام دے رہے تھے. مقبوضہ کشمیر میں اگست 2019 میں کرفیو کے نفاذ کے بعد دشمن نے اس علاقے میں کئی بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی. 10 ستمبر 2019 کی شب آپ کی ڈمپنگ پارٹی معمول کے مطابق اپنا کام سر انجام دے رہی تھی. جب پارٹی موہری اور غزن پوسٹ کے درمیان پہنچی تو دشمن نے یک طرفہ بلا اشتعال فائرنگ شروع کر دی، جس کی وجہ سے جوان بکھر گئے. بعد ازاں سب جوان قریبی پوسٹ پر پہنچ گئے مگر سپاہی غلام رسول نہ پہنچ سکا. رات بھر آنے والے فائر کی وجہ سے سپاہی غلام رسول کو تلاش نہ کیا جا سکا. اگلی صبح حوالدار ناصر محمود کی قیادت میں ایک سرچ پارٹی ترتیب دی گئی. پارٹی کی انتہائی کوشش کے باوجود سپاہی غلام رسول کی موجودگی کا کوئی سراغ نہ مل سکا. 12 ستمبر کی شب حوالدار ناصر محمود اپنے ساتھی کے ہمراہ کرالنگ کرتے ہوئے مغربی حصے کی طرف بڑھے جہاں انہوں نے سپاہی غلام رسول کو شہید پایا. اسی دوران دشمن کی طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی. آپ نے اپنے ساتھی کو واپس بھیج دیا اور خود موقع بھانپ کر شہید کے جسد خاکی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. آپ جیسے ہی شہید کے قریب پہنچے تو اچانک فائرنگ میں شدت آ گئی اور آپ فائرنگ کی زد میں آ کر موقع پر ہی جام شہادت نوش فرما گئے. اپنے فرائض سے حد درجہ لگن، بے مثال بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے حوالدار ناصر محمود کو بعد از شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے. آپ کا یہ اعزاز آپ کی اہلیہ وصول کریں گی. نائک فرہاد حسین مغل شہید. نائک فرہاد حسین مغل آزاد کشمیر ریجمنٹ کے ایک جنگجو اور بہادر سپاہی تھے. مورخہ 29 جنوری 2020 کی شب دہشت گردوں نے شمالی وزیرستان میں واقع منظر خیل گاؤں کے قریب پاک فوج کی ایک چیک پوسٹ پر فائرنگ کی اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے ایک منصوبہ تشکیل دیا گیا اور سینیٹائزیشن فورس نے دروزئی گاؤں کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا.
جیسے ہی فوج کے جوان ایک مکان کے قریب پہنچے تو وہاں چھپے ہوئے دہشت گردوں نے اچانک فائرنگ شروع کر دی۔ نتیجتاً فوج کے 3 جوان شدید زخمی ہو گئے۔ دہشت گردوں نے موقع دیکھ کر راہ فرار اختیار کی۔ اپنے کمانڈنگ آفیسر کے ہمراہ نائک فرہاد حسین مغل ناہموار پہاڑی علاقے میں تقریباً 7 کلومیٹر تک دہشت گردوں کا پیچھا کرتے رہے اور ایک مقام پر ان کو گھیر کر فائرنگ شروع کر دی۔ نائک فرہاد حسین مغل اپنے فوجی جوانوں کے ساتھ مل کر بہادری سے دہشت گردوں کے خلاف لڑے اور ان کو فرار ہونے کا کوئی موقع فراہم نہ کیا۔ شدید لڑائی کے دوران 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، لیکن لڑائی کے آخری مرحلے میں نائک فرہاد حسین مغل کو بھی گولیاں لگیں۔ بائیں پسلی پر براہ راست گولی لگنے کی وجہ سے آپ موقع پر ہی جام شہادت نوش فرما گئے۔ اپنے فرائض سے حد درجہ لگن، بے مثال بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے نائک فرہاد حسین مغل کو بعد از شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا یہ اعزاز آپ کی اہلیہ وصول کریں گی۔ لانس نائک محمد عمران شہید۔ لانس نائک محمد عمران ٹوچی سکاؤٹس فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا میں تعینات تھے۔ مورخہ 30 نومبر 2019 کو لانس نائک محمد عمران اپنی پوسٹ پر ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اسی دوران آپ نے کچھ دہشت گردوں کو چھپ کر اپنی پوسٹ کی طرف آتے دیکھا۔ اسی اثناء میں دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ اس کارروائی میں دہشت گردوں کا کمانڈر مارا گیا۔ شدید لڑائی جاری تھی کہ لانس نائک محمد عمران بھی گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہو گئے۔ تاہم آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے رہے، جس سے دہشت گردوں کا حملہ پسپا ہو گیا۔ بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لا کر آپ موقع پر ہی جام شہادت نوش فرما گئے۔ اپنے فرض سے حد درجہ لگن، بے مثال بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے لانس نائک محمد عمران کو بعد از شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا یہ اعزاز آپ کے بھائی وصول کریں گے۔ لانس نائک محمد زاہد شہید۔ لانس نائک محمد زاہد آزاد کشمیر ریجمنٹ کے ایک جنگجو اور نڈر سپاہی تھے۔ لانس نائک محمد زاہد ایک سینیٹائزیشن فورس کا حصہ تھے جسے شمالی وزیرستان میں واقع دروزئی گاؤں میں چھپے ہوئے دہشت گردوں کا قلع کما کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ لانس نائک محمد زاہد نے نائک فرہاد حسین مغل اور دیگر فوجی جوانوں کے ہمراہ دہشت گردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ مقابلے کے دوران 4 دہشت گرد ہلاک ہوئے، لیکن لڑائی کے آخری مرحلے میں لانس نائک محمد زاہد جاں فشانی سے لڑتے ہوئے گولیوں کی زد میں آ کر شدید زخمی ہو گئے۔ چہرے پر انتہائی گہرا زخم لگنے کی وجہ سے آپ موقع پر ہی جام شہادت نوش فرما گئے۔ اپنے فرائض سے حد درجہ لگن، بے مثال بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے لانس نائک محمد زاہد کو بعد از شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا یہ اعزاز آپ کی اہلیہ وصول کریں گی۔ اسپیشل فورس ٹیکنیشین محمد عباس خان شہید۔ محمد عباس خان عرصہ 10 سال تک پاک بحریہ میں بہترین بحری خدمات سر انجام دیتے رہے۔ مورخہ 11 مئی 2019 کو آپ بحریہ کے اسپیشل سروسز گروپ کا حصہ تھے جب دہشت گردوں نے پرل کانٹیننٹل ہوٹل گوادر پر حملہ کیا اور تعینات سیکیورٹی گارڈز کو ہلاک کرنے کے بعد ہوٹل کے اندرونی حصے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔
آپ ہوٹل پہنچنے والی پاک بحریہ کی اسپیشل فورس ٹیم کا حصہ تھے۔ آپ کے دلیرانہ اقدام کی بدولت دہشت گردوں کو ہوٹل کی بالائی منزل کی طرف بڑھنے میں پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ آپ دہشت گردوں کا پیچھا کرتے ہوئے ہوٹل کے بالائی منزل کی طرف بڑھے۔ اسی دوران دہشت گردوں نے آپ پر فائرنگ شروع کر دی۔ آپ نے بھی جوابی فائرنگ کرتے ہوئے دہشت گردوں پر فائرنگ کی۔ آپ نے انتہائی دلیری کے ساتھ اپنی پیش قدمی جاری رکھی تاکہ دہشت گردوں کی نقل و حرکت محدود کی جا سکے۔ اس مقصد کی تکمیل کے دوران آپ ایک دہشت گرد کی گولیوں کی زد میں آ گئے اور موقع پر ہی جام شہادت نوش فرما گئے۔ اپنے فرائض سے حد درجہ لگن، بے مثال بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے اسپیشل فورس ٹیکنیشین محمد عباس خان کو بعد از شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا یہ اعزاز آپ کے والد وصول کریں گے۔ سپاہی محمد شمیم شہید۔ سپاہی محمد شمیم پنجاب ریجمنٹ کے ایک پلٹون میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ مورخہ 29 جنوری 2020 کو حساس اداروں کی طرف سے موصول ہونے والی اطلاع کی روشنی میں انتہائی مطلوب دہشت گرد کی گرفتاری کے لیے ایک فوجی آپریشن ترتیب دیا گیا، جس کی قیادت میجر محسن کر رہے تھے۔ مطلوبہ احاطے کے گھیراؤ کے بعد سپاہی محمد شمیم نے اپنے کمانڈر اور ساتھیوں کے ہمراہ اچانک پناہ گاہ میں گھس کر دہشت گرد کمانڈر کو گرفتار کر لیا۔ عین موقع پہ چھپے ہوئے دیگر دہشت گردوں نے شدید فائرنگ شروع کر دی۔ سپاہی محمد شمیم نے اپنے کمانڈر کے ہمراہ کورنگ فائر کا سہارا لیتے ہوئے دہشت گردوں کو روک کر اپنے ساتھیوں کے انخلاء کو یقینی بنایا اور آخر میں اپنے کمانڈر کو بھی بحفاظت نکلنے کے لیے محفوظ راستہ فراہم کیا۔ اسی دوران دو طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی محمد شمیم دہشت گردوں کی گولیوں کا نشانہ بنے اور موقع پر ہی جام شہادت نوش کر گئے۔ اپنے فرائض سے حد درجہ لگن، بے مثال بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سپاہی محمد شمیم کو بعد از شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا یہ اعزاز آپ کی اہلیہ وصول کریں گی۔ سوار احسان اللہ خان شہید۔ سوار احسان اللہ خان شمالی وزیرستان میں اپنی معمول کی عسکری خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ مورخہ 28 جولائی 2019 کو حساس ادارے کی طرف سے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں اطلاع موصول ہوئی کہ کچھ انتہائی مطلوب دہشت گرد علاقہ ڈاکائی نالے میں چھپے ہوئے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے حکم پر ایک فوجی آپریشن ترتیب دیا گیا۔ سوار احسان اللہ خان اپنے کمانڈر کے ہمراہ برق رفتاری سے مطلوبہ ہدف کے قریب پہنچے اور دہشت گردوں کا محاصرہ کر لیا۔ اسی دوران دہشت گردوں کی طرف سے اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی۔ سوار احسان اللہ خان نے انتہائی دلیری کے ساتھ آگے بڑھ کر نالے میں موجود دہشت گردوں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ نتیجتاً دہشت گردوں کو کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ دہشت گرد فائرنگ کرتے ہوئے راہ فرار اختیار کرنے لگے۔ سوار احسان اللہ خان نے بھی موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے فائرنگ کرتے ہوئے تعاقب جاری رکھا۔ اس دوران آپ دہشت گردوں کی مسلسل گولیوں کا براہ راست نشانہ بنے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ موقع پر ہی جام شہادت نوش فرما گئے۔ اپنے فرائض سے حد درجہ لگن، بے مثال بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سوار احسان اللہ خان کو بعد از شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا یہ اعزاز آپ کی والدہ وصول کریں گی۔
ستائش نامہ برائے ہلال امتیاز عسکری. صدر مملکت آپ کی منظوری سے افواج پاکستان کے اعلیٰ افسران کی مثالی کارکردگی، غیر معمولی پیشہ ورانہ لگن اور قومی خدمات کے اعتراف میں 23 مارچ 2020 اور 14 اگست 2020 کو فوجی اعزازات دینے کا باقاعدہ اعلان کیا گیا تھا. آج کی اس پروقار تقریب میں صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان ان باصلاحیت اعلیٰ افسران کو ان کی پیشہ ورانہ مہارت، قابل ستائش قائدانہ اور انتظامی صلاحیتوں کے اعتراف میں ہلال امتیاز عسکری کے اعزاز سے نوازیں گے. صدر مملکت آپ سے گزارش ہے کہ ان افسران کو ہلال امتیاز عسکری کے اعزاز سے باری باری نوازیں. لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر. ایئر مارشل عامر مسعود. میجر جنرل سید نصرت رضا. ریئر ایڈمرل اطہر سلیم. ریئر ایڈمرل عدنان خالق. ریئر ایڈمرل احمد فوزان. میجر جنرل طاہر سردار. میجر جنرل خورشید محمد اترا. میجر جنرل شہلا ایم بقائی. میجر جنرل وسیم عالمگیر. میجر جنرل محمد اسد قریشی. میجر جنرل کرامت حسین شاہ بخاری. میجر جنرل راسخ مقصود. ایئر وائس مارشل راجہ فہیم شہزاد کیانی.
Major General Farooq Saeed, Major General Syed Najib Ahmed, Major General Khurram Anwar Qadri, صدر مملکت آپ کی اجازت ہو تو 30 منٹ کا وقفہ کیا جائے. وقفے کے بعد اس تقریب کے دوئم حصے کا دوبارہ آغاز کیا جائے گا. شکریہ سر. تمام معزز مہمانوں سے گزارش ہے کہ ہولڈنگ ایریا میں تشریف لے جائیں.